أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسفوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل. کیونکہ ذکر چل رہا سی نکاح، طلاق، اولاد کی تربیت، پرورش دا طلاق دی ایک اور صورت اس دا ذکر فرمایا گیا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اگر ایسی صورت پیدا ہوندی ہے کہ عورت نو خلوت صحیحہ تو پہلے طلاق ہو گئی ہے، کسی نے نکاح کیتا پھر اس کی عورت نہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. خلوت صحیحہ کا مراد یہ ہوندی ہے کہ میاں بیوی دا نکاح تو بعد دوسرے لوگوں تو الگ اگر انہوں نے موقع ملیا ایک کمرے کی جگہ تے رہنے کا تو خلوت صحیحہ جڑی ہے وہ تصور ہوئے گی. اس کی ضرورت ثابت کرنے کی نہیں کہ انہوں نے مباشرت کی تھی یا نہیں کی تھی. مراد یہ ہے کہ انہوں نے مباشرت کا جس ویلے موقع مل گیا تو پھر میاں بیوی کی مباشرت کا تو گواہ کوئی نہیں ہوگا. لہذا اگر خلوت صحیح ہوگی پھر تو صورت دوسری ہے جڑی پہلے گزر چکی ہیں، میاں بیوی دی علاج کی یا جدائی دی یا رانے دی یا صلح دی، وہ سارے احوال پہلے بیان ہو چکے. ایسی صورت کہ نکاح کیتا بعض صورتیں جو لوگ نکاح کرتے ہیں اور بچی کی رخصتی نہیں ہوندی، وہ اپنے میکے ہوندی ہے، میاں اپنے گھر ہوندا. پھر کوئی ایسی صورت بن ویندی ہے کہ رخصتی تو پہلے طلاق کی صورت بن ویندی. ما لم تمسوہن، جنہاں دے نال تہاڈی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور تسی او تفرضوا لہن فریضہ. پھر اس میں دو صورتاں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مار مقرر طے شدہ مار مقرر نہیں ہوا تو پھر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ دے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے. کیسے طلاق کی صورت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم دیتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غریب تو غریب بندہ بھی کم از کم ایک جوڑا کپڑے نہ تو دے، جس نے کو کچھ بھی نہیں کوئی شاید ضرور دے. اور اگر مار مقرر ہو چکا اس کی صورت اگے آ رہی ہے وہ دوسری ہے. اسے جو ہے وہ متعوہن، انہوں نے کچھ نہ کچھ خرچ یا گزارا اپنے حیثیت کے مطابق دے. یعنی متع تو وہ رقم مراد ہے. متعوہن انہوں نے کوئی سرمایہ دیو. متع تو وہ رقم مراد ہے کہ اگر نکاح ہویا اور رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے، طلاق ہوگی تو اس صورت انہوں نے کچھ نہ کچھ گزارا یا کوئی نہ کوئی اخراجات دلجوئی واسطے یا اس کی عزت و احترام واسطے یا اس فعل طلاق نو بجائے دشمنی یا بدمزگی بدلنے تو اس تو بچنے واسطے کچھ نہ کچھ دے. یہ بڑی عجیب گل ہے کہ اتنے لفظ جڑا متعوہن متع استعمال ہویا وہ ہے کہ کچھ مال اس عورت نو دیو جس دے نال تساں نکاح کیتا لیکن خلوت صحیحہ نہیں. اور یہ گل سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں نے اس نو اجرت دے کے عورت دے نال کچھ وقت تک میاں بیوی دی طرح رہنے دا جواز کتوں بنا لیا. حالانکہ آیت بڑی صاف ہے اور یہ لفظ متع
قبل از اسلام بھی ارباج معروف ہے اور اگے بھی یہ گل گزر چکی ہے کہ وہ معین وقت واسطے 2 مہینے واسطے 3 مہینے واسطے 1 دن واسطے ایک دفعہ دی ہم مستری واسطے بھی وہ متا کرتے اس تو مراد ہوندی بھی کچھ پیسے اجرت دیتی تو اس دے نال فیل کر لیا اور اس نو اسلام نے بڑی سختی دے نال روکیا اور حلال اور جائز اور معروف طریقے جڑے نکاح دے وہ اسلام نے انہاں دے احکام دیتے اور انہاں تو متعارف کرایا۔ اس دا کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی عورت نو اجرت دے کہ اس دے نال فیل کیتا جائے اور اس نو متع آکھیا جائے، اس دا کوئی جواز اور کوئی اس دا نہیں بنتا، بلکہ اتنے بڑا واضح ہے کہ ما لم تمسو ہونا کہ تسی انہاں دے نال خلوت صحیحہ نہیں کیتی تے اگر کوئی مار مقرر نہیں تو پھر انہاں نو کوئی نہ کوئی شے دیو اس تاکہ یہ جڑا فعل طلاق ہے اس تو بدمزگی بھی نہ ہوئے اور اس عورت کی دل شکنی نہ ہوئے۔ علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، جس دے کول وسعت ہے وہ اپنی حیثیت دے مطابق دے، صاحب حیثیت اپنی حیثیت دے مطابق دے اور جس دی حیثیت کم ہے وہ کم دے دے، بہر حال جڑا تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت دے مطعم بالمعروف، ہر جملے دے نال معروف دا حکم دیتا ہر فعل دے نال کہ وہ معروف ہوئے، لوگوں کو اس دا پتہ ہوئے اور معاشرے وہ معزز طریقہ سمجھا جائے، وہ تذلیل دا طریقہ نہ ہوئے، کسی نو رسوا کرنے دی گل اس سچ نہ ہوئے۔ حقاً علی المحسنین، اے حق ہے ایک طرح دا جڑے لوگ اللہ دا عشق رکھتے ہیں، اللہ دی محبت رکھتے ہیں، جڑے لوگ خلوص رکھتے ہیں اپنے دل وچ، محسنین۔ لہذا یہ احکام شرعی خواہ وہ نکاح طلاق دین، خواہ عبادات دین، خواہ طلاق تسی قبل از دخول دے دیتی ہے اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی طلاق دے دیتی، مار مقرر نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ متے ہونا، کچھ نہ کچھ چیز انہوں نے گزارے واسطے ضرور دیو۔ اور علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، جڑا ہے مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، جڑا غریب ہے تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، متاعم بالمعروف، اتنا کچھ دے جڑا معروف طریقے نہ، جس میں لوگ بھی آکھن وہ ٹھیک کیتا، معاشرہ بھی آکھے اچھا کیتا اور دل شکنی نہ ہوئے، اس دے احترام وچ کمی نہ آوے، اس تے کوئی بہتان نہ لگے۔ حقاً علی المحسنین، جنہاں لوگاں دے دل وچ خلوص ہے انہاں دے اے حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تسی نکاح کرن لگیا، مار تو مقرر کر لیا، لیکن عورت دے نال خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تے پہلے طلاق ہو گئی، تو پھر اس کی صورت یہ ہو سی فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر جڑا مار مقرر ہے اس کا نصف دینا یہ ضروری ہو جائے گا، جتنا مار مقرر کیتا اس دے عد جڑا وہ اس خاتون نو دیتا جائے، جڑی صورت بھی مار دی مقرر کیتی گئی ہے، کوئی رقم مقرر کیتی گئی ہے، زیور مقرر کیتا گیا، کوئی گھر دا کمرہ زمین جائیداد کو مقرر کیتی گئی ہے، تو جڑا مار طے شدہ کیونکہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اس واسطے ادھا معاف خامد نو، ادھا لینے دی عورت حقدار ہے، اگر اس خلوت تو پہلے طلاق ہو گئی تو پھر ادھا مار دیتا جائے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں یہ صورت ہو سکتی اگر عورت معاف کر دے احسان کر کے کہ میں تیرے گھر گئی ہی نہیں، تیرے نام میں رہی ہی نہیں، اس واسطے میں معاف کیتا، میں نہیں لینی، تو یہ عورت نو اختیار ہے۔ یا خامند او آکے بھی جڑا میں معافی ملی ہے ادھے دیو میں نہیں رکھتا، جڑا میں وعدہ کیتا وہ میں سارا دینا، یہ اور حسن سلوک ہے، یہ اور اچھی گل ہے۔ یاد ہے جس نے گل ہاتھ نکاح آیا، جس نے طلاق دیتی وہ اپنا حق معاف کر دے کہ جڑا ادھا من معاف ہوا میں نہیں لینا، بلکہ جڑا مار وعدہ کیتا وہ میں پورا دیاں گا۔ یا خاتون نو حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتی کہ میں تیرے گھر تک گئی نہیں تو میں مار معاف کر دیا، میں نہیں لینی، تو یہ صورت بھی یہ بہت مناسب اور ایک دوسرے کی دل جوئی دی اور ایک دوسرے کی رنجش نہ پیدا کرنے کی صورت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ،
اگر معاف کر دیں تو یہ تقوی دے زیادہ قریب تر ہے، اللہ دی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ واسطے معاف کر دیتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے خوشی ہوئے، رضامندی ہوئے، تعلقات بنن بگڑن نہیں، دشمنی پیدا نہ ہوئے، ایک دوسرے دے نال ناراضگی نہ بنے، بلکہ اچھے طریقے نہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس ایک دوسرے نال جڑا تعلقات دا حسن ہے اس کو ضائع نہ کرو، ایک دوسرے نال نیکی کرنا، ایک دوسرے نال بھلائی کرنا، ایک دوسرے دی خیر خواہی کرنا، یہ تو تعلقات دی بنیاد ہے کہ دوسرے دی خیر خواہی کیتی جائے، دوسرے دی عزت آبرو دا احساس کیتا جائے، اس دے احترام دا احساس کیتا جائے، یہی تو بنیاد ہے تعلقات دی۔ لہذا آپس نیکی کرنے نو فراموش نہ کرو۔ اگر تسی معاف کر دیں دے، خاتون معاف کر دیں دی یا بندہ معاف کر دینا تو وہ اقرب للتقویٰ، اے اللہ دے قرب دی دلیل ہے کہ اس نے اللہ دی رضا واسطے اپنا حق معاف کر دیتا، پورا معاف دے دیتا، یا خاتون نے کہ اللہ میں نو اجر دے گا، اس نے اپنا حق معاف کر دیتا۔ اور آپس یعنی طلاق دو فرداں دی مجبوری ہے، دو خاندانہ دی نہیں، معاشرے دی نہیں، ان دو افراد، ایک خاتون ایک مرد جنہاں دا نکاح ہویا، انہاں دے وچ کوئی گل ہو گئی ہے، وہ رل کے گزارا نہیں کر سکتے، یا انہاں دے مزاجات کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ سبب بن ہے طلاق دا۔ ہن اگر انہاں دا کوئی اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ جی اسی رل کے زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے، اس دا انداز حیات مختلف ہے، میرا مختلف ہے، اس دی سوچ مختلف ہے، میری مختلف ہے، تو اس نو دو خاندانہ جنہاں نکاح دی وجہ تو تساں نے قربت پیدا کر دیتی، رشتہ داری بنا دیتی، اس نو کم از کم حسن تعلق تران دیو، اس نو دشمنی تے نہ بدلو، تعلقات نو جڑے نکاح تو پہلے کم از کم اس درجے تے دران دیو نا، چونکہ کوئی نہ کوئی تعلق ہوندا بندے دا تو اسے نکاح کردا یا اس کی گل چلتی ہے یا رشتے لوگ پوچھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی اگر پہلے نہیں ہوتا تو جس ویلے رشتہ پوچھتے ہیں اس ویلے تعلق بن جاتا، تو نکاح تو پہلے دو خاندانوں کا ایک تعلق قریبی بنتا۔ اور اگر وہ نکاح کامیاب نہیں ہویا تو اس کم از کم جڑی حالت یہ ہے کہ اس تعلق کو نہ بگاڑیا جائے، پھر سلام دعا جوگا مل کے بیٹھن جوگا ایک دوسرے کی خیر خواہی جوگا بندہ رہ جائے۔ اور طلاق اگرچہ اچھا عمل اور عند اللہ پسندیدہ عمل نہیں، لیکن ایسی مجبوری بھی نہیں کہ جتنے زندگی گزارنا محال ہو جائے، بندہ اتنے قید ہو کے زندگی گزارے۔ زندگی گزارنے کا ہر بندے نو، ہر فرد نو حق حاصل ہے۔ اللہ نے بنیادی طور پہ دو حقوق ہر انسان نو دیتے۔ پہلا حق کہ ہر انسان دا زندہ رہنے دا، اور زندگی وہ لے سکتا جڑا زندگی دیندا۔ بندہ اگر کسی دی زندگی ختم ہو جائے چند لمحے دے نہیں سکتا، اس واسطے بندہ اپنی مرضی نال کسی دی جان لے بھی نہیں سکتا۔ اللہ دے حکم نال، اللہ کتاب دا حکم دے یا اللہ نے جڑا عدل دا حکم دیتا، عدلیہ جا کے انصاف جا کے کسی نو سزا موت ہو ویندی، یا جہاد وچ کوئی قتل ہوتا تو اللہ دے حکم نال اس دی جان لئی ویندی ہے۔ بندہ اپنی مرضی نال، اپنی منشا نال دوسرے دی جان لینے دا مجاز نہیں، ہر فرد نو زندہ رہنے دا حق حاصل ہے۔ دوسرا حق کہ ہر فرد دا عقیدہ رکھنے دا، اگر وہ اللہ کی عظمت نو بھی نہیں منتا تو اس نو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا۔ اگر عقیدے چ اس دا تواڈے نال کوئی اختلاف ہے تو اس دا حق کہ اس نے اللہ کے نزدیک جواب دینا۔ یہ کہڑا تماشا ہے، ذرا سارا عقیدے کا اختلاف ہوا تو گولی چل گئی، جس طرح محرم دی آمد سن ہونی مصیبت پئی ہوئی جی، محرم آ کے تو لڑائیاں شروع ہو گئے سن، میں کیوں لڑائیاں ہو سن؟ ہر ایک دا ایک اپنا نظریہ، ایک عقیدہ، اس دا ایک اپنا طرز عبادت ہے، اس دے مطابق اس نے میدان حشر جواب دینا۔ جڑا بندہ اس نہ متفق نہیں، وہ الگ ہو جائے، وہ جڑا وہ کرنا چاہتا وہ اپنا کرے، جس طریقے کی عبادت وہ چاہتا کرے، پھر ایسے لڑائی دی یا ایک دوسرے مار کٹائی دی یا یہ بھی کوئی طریقے عبادت نہیں کہ جڑے لوگ پسند نہیں کرتے یا جڑے لوگ تہاڈے نال متفق نہیں تسی انہاں دے دروازے تے جا کے کھپ پا دے، رولا پا دے، کہڑا طریقے عبادت ہے؟ ہر کوئی اصل طریق تے یہ ہے، اصل اصول تے یہ ہے کہ ہر مذہب دے، ہر فرقے دے، ہر مکتب فکر دے اپنے اپنے معابد ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے عبادت خانے اپنے طریقے نال عبادت کرے، یا پھر برداشت کی قوت پیدا کرو
کہ اگر کوئی سرے بازار بھی لگا پیا یا گلی چو بھی گزرتا پیا تو اس کو گزرنے کا حق تو ہے. اس کو ایک گلی اگر کسی شہر سڑک چھوڑی ویسی یا پنڈ گلی چھوڑی ویسی تو گزرگاہ ہے. گزرگاہ تے گزرتا پیا کوئی اگر وہ درود شریف پڑھتا جانا یا اگر وہ کوئی اپنے ڈوڑے مرثیے پڑھتا جانا تو وہ جڑا درود شریف پڑھتا جانا اس کی اپنی عقیدت ہے. اس پتھر مارنے کی کہڑی لوڑ ہے. جڑا کوئی اپنے ڈوڑے مرثیے پڑھتا ہوا وہ اپنی ایک عقیدت ہے, وہ اپنا عقیدہ, اس کو بھی سوٹے مارنے کی تو پولیس یا فوج چھڈنے کی کیا ضرورت ہے. ہر کسی اپنے نظریے اپنے عقیدے کے مطابق زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اسی طرح میاں بیوی اگر رائے کا اختلاف ہے, بیوی بھی آزاد انسان ہے, مسلمان ہے, اس کو حق حاصل ہے اپنا اسلام کے اندر بھی تو مختلف رائے ہو سکتی ہیں, مفاہیم نے سمجھنے بھی تو اختلاف ہو سکتا, اور ہو سکتا کہ دو مختلف رائے دو حق تھے اور ایک حکم دے دو پہلو بھی تو ہو سکتے, ایک نے ایک سمجھ لیا ایک نے دوسرا سمجھ لیا. اسے لڑنے والی گل کوئی نہیں. ہاں اگر اختلاف رائے ہے تو پھر عمر اکٹھی بسر کرنا چونکہ مشکل ہو گا, اس واسطے طلاق کا جواز ہے. اگرچہ پسندیدہ فعل نہیں لیکن اس کا جواز ضرور ہے کہ بجائے اس لیے کہ ساری زندگی کسی کو اس دے اپنے تصور حیات کے خلاف قید رکھا جائے, اس کی پسند کے خلاف اس کا گزارا اس کو کرنا پڑے, طلاق دے دو. لیکن طلاق دینے بھی ایک اچھی یہ صورت ہے وہ اختیار کرو. اگر خلوت سیاح نہیں ہوئی تو پھر بھی مار مقرر تو نصف مار ضرور دیتا جائے گا, اور اگر مار مقرر نہیں تو پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. لیکن کچھ نہ کچھ خاتون نو دے کے خاندانہ کی عزت نو بحال رکھتے ہوئے, اس کا احترام بحال رکھتے ہوئے, اور خاندانی تعلقات نو دشمنی نہ بدلن دے, بلکہ اگر انہوں اس رشتے والے صورت قائم نہیں رکھ سکتا تو رشتے تو پہلے جس طرح کا میل جوڑ ہے وہ طرح اس بار فرمایا ولا تنسفوا الفضل بینکم, آپس ایک دوسرے نال نیکی کرنا, ایک دوسرے کی بھلائی کرنا, ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھنا, یہ بھولو نہیں. وہ بھی مسلمان ہیں, تسی بھی مسلمان, دوئے خاندان مسلمان ہیں, میاں بھی مسلمان ہیں, بیوی بھی مسلمان ہیں, تو کم از کم اپنا یہ اسلامی رشتہ جہاں ساڈا اللہ نال ہکا جا, اللہ دے رسول نال ہکا جیسا, اللہ دی کتاب نال ہک جیسا, اگوں تعبیر و تفسیر اگر کوئی معمولی اختلاف آ گیا تو اس کو ایک دوسرے کی رسوائی دا یا لڑائی دا یا دکھ دا یا تکلیف دا سبب نہ بنایا جائے, بلکہ ایک دوسرے کی بھلائی تلاش کی جائے. اور اتنے بھی فرمایا احسان دے نال, خلوص دل دے نال, کن علی المحسنین, احسان کرنے والوں تے جڑے خلوص دل نال کام کرتے ہیں انہوں نے یہ حق ہے. اور ایک دوسرے کی بھلائی کا بھی خیال رکھو, ایک دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو, اور تقوی جڑی وہ کیفیت جڑا بندے دا رشتہ اللہ دی ذات نال ہوگا اس تے حرف نہ ہون دیو. اللہ کریم دی ناراضگی والے پاسے نہ جاؤ, اللہ دی رضامندی دی طرف جاؤ. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور ایک گل یاد رکھو, ایک قدم قدم تے قرآن کریم یاد دیوانا کہ جو کچھ تسی کر دیو, جڑا بھی تہاڈا عمل ہے, اللہ اس نو ذاتی طور تے ویکھ. جڑا فیصلہ تسی کر دیو, جڑا قدم تسی اٹھا دیو, جڑی تہاڈے دل وچ ارادہ کہ خواہ مخواہ کسی کو رسوا کرنے واسطے اس کی بیٹی تسی طلاق دے دے, یا خواہ مخواہ دنیاوی طور تے کسی کو تسی سمجھ دو کہ میں اس کو انتقام لینا یا میں اس کو ایجا دینی, یہ درست نہیں, یہ جائز نہیں. بلکہ ایک دوسرے کی عزت کا, ایک دوسرے کے احساسات کا, ایک دوسرے کی تکریم کا خیال رکھو, ایک دوسرے نہ بھلائی کرو, ایک دوسرے کی بھلائی سوچو, بہتری سوچو. اور یہ معاہدہ اللہ دے نام تے ہویا, اس کو ایک دوسرے کی تذلیل اور تضحیق کا سبب نہ بناؤ. بلکہ اگر پورے خلوص نال تسی سوچ سمجھ بیٹھے ہو, تساں یہ طے کر لیا کہ ہن اسی دو رل کے نہیں چل سکتے, سانو علیحدہ ہونا, تو پھر اس علیحدگی بھی شریفانہ طریقہ اور شریفانہ انداز اختیار کیتا جائے, جسے دوہاں جو کسی بھی عزت تے حرف نہ آوے, شہرت تے حرف نہ آوے, معاشرے انہوں نے رسوائی کا سبب نہ بنے. ایک دوسرے کے نال احسان کرو اور اچھے طریقے نال جدا ہو جاؤ. وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس نیکی کرنا نہ بھولو. إِنَّ اللَّهَ
بما تعملون بصیر، جو کچھ تسی کردے ہو اللہ کریم اس نو ویکھدا پیا، وہ سب کچھ اللہ دے روبرو ہو رہا۔ تہاڈا اللہ تے یقین ہے، اللہ دے نبی دی عظمت تے یقین ہے، اللہ دی کتاب تے یقین ہے، یوم آخر تے یقین ہے، اس اپنے یقین تے قائم رہو اور آخرت دی سرخروئی نو مد نظر رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ